ویلکم ٹو مائی چینل روحانی کہانی۔ میں آپ کی دوست ریشما شعیب۔ آئیے سنتے ہیں قیدی شہزادی اور ضدی شہزادہ۔ بہت عرصہ پہلے ذکر ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جیسے ہر بادشاہ کی دلی خواہش ہوتی ہے، اس بادشاہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کے بعد اس کی آنے والی نسلیں اس ملک پر حکومت کریں۔ لیکن اس بارے میں بادشاہ کافی پریشان تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا تم اب جوان ہو اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کیا پتہ کب میری جان نکل جائے۔ میری خواہش ہے کہ میرے مرنے سے پہلے تم شادی کر لو۔ کیا کوئی ایسی لڑکی تمہاری نظر میں ہے جسے تم پسند کرتے ہو؟ شہزادے نے کہا، نہیں ابا جان، ابھی تک مجھے ایسی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی جس سے میں شادی کروں۔ اور پھر یہاں اتنی شہزادیاں بھی تو نہیں جن میں سے میں اپنی دلہن پسند کر سکوں۔ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ یہ لو چابی۔ بادشاہ نے ایک سونے کی چابی اپنے جیب سے نکالی اور شہزادے کو دیتے ہوئے کہا، محل کی تیسری منزل پر جاؤ۔ اس کے آخری کمرے کا تالا اس چابی سے کھلے گا۔ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے شاید وہاں مل جائے۔ شہزادہ بادشاہ کی یہ بات سن کر کچھ حیران سا ہوا۔ وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ محل کی تیسری منزل کا آخری کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کمرے میں تالا ہمیشہ لگا ہی دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک قدم میں دو دو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، چابی تالے میں لگائی، تالا کھلا تو دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا گول کمرہ تھا۔ چھت آسمانی رنگ کی تھی، جس پر بنے ہوئے سفید بیل بوٹے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے آسمان میں چاند اور ستارے نکل رہے ہوں۔ فرش پر ہرے رنگ کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں میں سونے کے فریموں کی 12 کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی میں ایک شیشہ لگا ہوا تھا اور ہر شیشے پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں نے مختلف رنگوں کے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے اور سب کے سروں پر جگمگ جگمگ کرتے تاج رکھے تھے۔ جس تصویر پر بھی شہزادے کی نظر پڑتی، لڑکی مسکرانا شروع کر دیتی۔ شہزادہ ایک ایک کر کے سب تصویروں کو دیکھ چکا۔ تب اس نے دیکھا کہ ایک کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ شہزادے نے پردہ ہٹایا تو اس میں ایک سفید لباس میں ایک بہت خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ سفید موتیوں کا تاج اس کے سر پر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ شہزادے نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی ان سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اس کا چہرہ مرجھایا ہوا سا ہے اور وہ اداس دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادہ اسے لگاتار دیکھتا رہا۔ آخر وہ اسے پسند آ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ جیسے ہی یہ لفظ شہزادے کے منہ سے نکلے، لڑکی نے شرما کے سر جھکا لیا اور پھر ساری تصویریں غائب ہو گئیں۔ شہزادہ بھاگا بھاگا بادشاہ کے پاس آیا اور ساری بات اسے بتا دی۔ بادشاہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھو؟ جس لڑکی کو تم نے پسند کیا ہے وہ تو ایک جادوگر کے قبضے میں ہے۔ اس لڑکی کو اس جادوگر کے چنگل سے آزاد کرانا اتنا آسان کام نہیں۔ اس کام کے لیے جس کسی نے بھی کوشش کی وہ اس فولادی قلعے سے واپس نہیں آیا، جس قلعے میں وہ جیل خانہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اپنے پسند کی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں بہت مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ شہزادہ بولا، ابا حضور آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے پسند کی شہزادی کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اگلے دن شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا ہی لڑکی کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر ایسے جنگل میں جا کر داخل ہوا جس کا کوئی کنارہ نہ تھا۔ جنگل کا کچھ حصہ تو اس کا دیکھا ہوا تھا، لیکن جنگل کے جس حصے سے یہ گزر رہا تھا وہ بالکل نیا تھا۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ شہزادے نے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا سا آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے شہزادے کو پکار کر کہا، میں بیکار ہوں، مجھے اپنا ملازم رکھ لو، میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ شہزادہ جنگل میں اکیلا جا رہا تھا، اسے راستے کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اسے ساتھ لے لیا جائے۔ اس نے اس کا نام پتہ وغیرہ پوچھا تو وہ شخص بولا، میرا نام لمبو ہے، میں ایسی ایسی جگہ پہنچ سکتا ہوں جہاں دوسرے شخص سیڑھی لگا کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔
وہ اس درخت پر آپ کوے کا گھونسلہ دیکھ رہے ہیں؟ رکیے، میں ابھی آپ کو اس کے انڈے نکال کر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر لمبو لمبا ہونا شروع ہو گیا اور اس قدر لمبا ہو گیا کہ اس نے آسانی سے کوے کے گھونسلے سے 3 انڈے نکال لیے۔ اس کے بعد وہ سوکھنا شروع ہوا اور اس کا قد اتنا ہی ہو گیا جتنا پہلے تھا۔ شہزادہ بولا، بھائی تم نے تو کمال کر دیا، لیکن میں تو جب مانوں گا جب تم جلدی سے مجھے اس جنگل سے باہر نکال دو۔ یہ جنگل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لمبو بولا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کہہ کر لمبو پھر سے لمبا ہونے لگا اور وہ اتنا بڑا کہ جنگل کے سارے درختوں کو اس نے چھوٹا کر دیا۔ لمبا ہو کر بولا، جنگل اتنا گھنا نہیں، ہم بہت جلدی یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر چھوٹا ہو گیا اور شہزادے کے گھوڑے کی رسی پکڑ کر وہ آگے آگے چلنے لگا۔ جلد ہی راستہ صاف ہونا شروع ہو گیا، گھنا جنگل ختم ہو گیا اور صاف راستہ شروع ہو گیا۔ کچھ دور چل کر انہیں ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ لمبو بولا، یہ میرا دوست ہے، اسے بھی اپنا ملازم رکھ لیجیے، یہ آگے چل کے آپ کے بہت کام آئے گا۔ شہزادہ بولا، ذرا بلاؤ تو اسے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ لمبو بولا، یہاں سے تو اسے آواز نہیں پہنچے گی، بہت دور ہے وہ ابھی۔ یہ کہہ کر لمبو پھر سے لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ جب اس کا قد درختوں سے بھی اوپر ہو گیا تو اس نے 3 قدم اٹھائے اور اپنے دوست کو شہزادے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لمبو کا یہ دوست بہت موٹا تھا، اس کا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا۔ شہزادے نے پوچھا، تم کون ہو اور کیا کام کر سکتے ہو؟ تو وہ بولا، میرا نام موٹو ہے اور پھولنا میرا کام ہے۔ شہزادہ حیران ہو کر بولا، پھولنا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ موٹو بولا، میں ابھی آپ کو پھول کر دکھاتا ہوں۔ یہ سن کر لمبو بولا، ہٹ جائیے، جلدی سے ہٹ جائیے۔ شہزادے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن جب اس نے لمبو کو ایک طرف بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا اور واقعی وہ بال بال بچ گیا، کیونکہ موٹو اس قدر پھولتا جا رہا تھا کہ جو چیز بھی راستے میں آتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھی۔ درخت ٹوٹ رہے تھے، جانور اور پرندے جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شہزادے کو یہ کمال دکھانے کے بعد موٹو نے پھر اپنے پیٹ میں جو ہوا بھری تھی وہ نکالنا شروع کر دی۔ ہوا اتنی زور سے نکلی، ایسے لگا جیسے کوئی آندھی آ گئی ہو۔ جو درخت ٹوٹ ٹوٹ کر گرے تھے وہ اڑنے شروع ہو گئے اور جو ثابت تھے ان کی ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ جب موٹو اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، شہزادہ بولا، بہت خوب، بہت خوب، تم نے تو کمال کر دیا، آج سے تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہی سفر کر رہے تھے۔ جب وہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو انہیں ایک اور شخص نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی لمبو اور موٹو چلائے، یہ ہمارا دوست شکرا ہے، کہو شکرا، تمہارا کیا حال ہے؟ شکرا کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ شہزادے نے پوچھا، تم آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر کیوں چل رہے ہو؟ تمہیں تو راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہوگا۔ شکرا بولا، مجھے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، میری آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ ان پٹیوں میں سے بھی سب کچھ دیکھ سکتی ہیں۔ اگر میں پٹیاں اتار دوں تو میری نظریں چیزوں کے آر پار ہو جاتی ہیں اور پھر یا تو وہ چیز جلنے لگتی ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر شکرے نے آنکھوں سے پٹیاں اتاری اور دور ایک چٹان پر نظر ڈالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چٹان ٹوٹنے لگی، پھر اس چٹان کے ٹکڑے اڑ کر ادھر ادھر گرنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں چٹان تھی اب وہاں مٹی کا ڈھیر تھا۔ اس ڈھیر کے درمیان کوئی چیز چمک رہی تھی۔ شکرا نے چمکتی ہوئی چیز اٹھا کر شہزادے کو پیش کی۔ یہ ایک چمکتی ہوئی سونے کی ڈلی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بولا، آج سے تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ شہزادے نے اپنے تینوں دوستوں کو بتایا کہ ایک فولادی قلعے کے قید خانے میں کسی جادوگر نے ایک شہزادی کو قید کر رکھا ہے اور میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تینوں دوستوں نے وعدہ کیا کہ وہ شہزادے کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ سب سے پہلے شکرے نے نظر دوڑائی کہ قلعہ کہاں ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ قلعہ یہاں سے اتنی دور ہے کہ ہم رات تک وہاں پہنچیں گے۔ اس وقت لوگ شام کا کھانا کھا رہے ہوں گے اور وہ لڑکی جس سے شہزادہ شادی کرنا چاہتا ہے ایک مینار کے کمرے میں قید ہے۔ اس کمرے کی کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے جنگلی علاقے سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ وہی علاقہ تھا جس میں فولادی قلعہ تھا، لیکن قلعے میں داخل ہونے کے لیے انہیں ایک پل پر سے گزرنا تھا جو قلعے سے آنے والے ایک نالے پر بنا ہوا تھا۔ جو ہی انہوں نے اس پل کو پار کیا سورج غروب ہو گیا۔
اور اس کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ پل کے پار تو وہ لوگ پہنچ چکے تھے، لیکن اب انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، نہ کسی جاندار کی آواز آ رہی تھی اور نہ کوئی نظر آ رہا تھا۔ شہزادے نے قلعے کا چکر لگایا تو ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کافی بڑا تھا۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئے تو سامنے ہی ایک استبل دکھائی دیا۔ اس میں گھاس پڑی تھی۔ شہزادہ گھوڑے کو اندر لایا، اس کی کاٹھی اتاری اور ایک تھپکی دے کر گھوڑے کو وہیں باندھ دیا۔ استبل میں سے ایک دروازہ قلعے میں جاتا تھا۔ وہ چاروں اسی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ کئی کمروں میں سے گزرے۔ ان کمروں میں بے شمار آدمی تھے، لیکن وہ زندہ نہ تھے۔ سب پتھر بن چکے تھے اور ان پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ان سب کمروں میں سے گزر کر وہ ایک گول کمرے میں پہنچے۔ یہاں روشنی تھی۔ میز کے ارد گرد 4 کرسیاں پڑی تھیں اور میز پر پلیٹوں میں گرم گرم کھانے رکھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ وہاں کچھ دیر رکے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید وہاں کوئی آ کر انہیں کھانے کو کہے۔ وہ وہیں کھڑے رہے، لیکن جب کافی دیر کسی کی کوئی شکل نظر نہ آئی تو کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد سوچنے لگے کہ اب رات کیسے گزاریں، کہاں سوئیں، کیا اس وقت قلعے کے دوسرے کمروں میں جانا مناسب ہے بھی یا نہیں۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک کبڑا آدمی داخل ہوا۔ وہ گنجا تھا اور اس کا سر تربوز کی طرح چمک رہا تھا۔ بھووں کے بال بالکل سفید تھے۔ سفید داڑھی گھٹنوں تک لٹک رہی تھی۔ کمر میں ایک سفید ڈھیلی سی پٹی بنی تھی جس میں لوہے کے 3 ہک لٹک رہے تھے۔ کبڑے کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کا اس نے بازو پکڑ رکھا تھا۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور پیاری تھی۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سر پہ سفید موتیوں کا تاج تھا، مگر بہت کمزور اور اداس دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی تصویر اس نے اپنے باپ کے خفیہ کمرے میں دیکھی تھی اور جس سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادہ جلدی سے لڑکی کی طرف بڑھا تو کبڑا اسے روکتے ہوئے بولا، ٹھہرو ٹھہرو، میں جانتا ہوں تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو۔ تم دراصل اس لڑکی کو لے جانا چاہتے ہو، کیوں، ٹھیک کہا نا؟ شہزادہ خاموشی سے کبڑے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی جادوگر ہے جس نے لڑکی کو قید کر رکھا تھا۔ شہزادہ اور اس کے ساتھیوں کو خاموش دیکھ کر کبڑا بولا، تم اسے لے جا سکتے ہو۔ شہزادے کو یقین نہ آیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اس کبڑے کو دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہو کر بولا، جی میں اسے لے جا سکتا ہوں۔ کبڑا بولا، ایک شرط پر۔ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، کس شرط پر؟ کبڑا بولا، وہ یہ کہ میں 3 راتوں تک تمہارے پاس اس لڑکی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ اگر تم 3 راتوں تک اس کی حفاظت کر سکے تو تم اسے لے جا سکو گے، لیکن اگر یہ غائب ہو گئی تو تم اور تمہارے تینوں ساتھی اور تمہارا گھوڑا سب پتھر کے بنا دیے جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے یہ بے شمار لوگ اس لڑکی کو لینے آئے اور سب پتھر کے بن گئے۔ کمرے میں آتے آتے تم نے ہزاروں لوگ پتھر کے دیکھے ہوں گے۔ یہ کہہ کر کبڑا لڑکی کو شہزادے کے پاس ایک کرسی پر بٹھا کر چلا گیا۔ شہزادے نے لڑکی سے بات کرنی چاہی تو وہ خاموش رہی۔ شہزادے نے لڑکی سے بہت سے سوالات پوچھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگر لڑکی کو چلتے پھرتے نہ دیکھا ہوتا تو شہزادہ اسے پتھر کی مورتی سمجھتا۔ شہزادے کو لڑکی کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو کبڑے کی قید سے نجات دلا کر ہی رہے گا۔ لمبو نے اپنے آپ کو اتنا پھیلایا کہ تمام کمرے کے گرد ایک دیوار سی بن گئی۔ موٹو دروازے کی آڑ میں بیٹھ گیا تاکہ اس میں سے کوئی نکل نہ سکے۔ شکرا درمیان میں بیٹھ گیا اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خود شہزادہ بھی چوکنا ہو کر بیٹھ گیا کہ لڑکی کہیں بھاگ نہ پائے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان سب کو نیند آنے لگی اور وہ سب سو گئے، اور ایسے سوئے کہ صبح ہی ان کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے شہزادہ جاگا اور یہ دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا کیونکہ لڑکی غائب تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور اپنے ساتھیوں کو جگا کر انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ شہزادے کا غصہ دیکھ کر شکرا بولا، آپ فکر نہ کریں، آخر میں کس مرض کی دوا ہوں، ابھی پتہ لگاتا ہوں کہ شہزادی کہاں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو تھوڑی ہی دور دیکھ کر بولا، لڑکی تو وہ دور وہاں ہے، یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل میں ایک بہت بڑا شیشم کا درخت ہے۔ اس درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر صرف ایک ہی زرد رنگ کا پتا ہے۔ یہی وہ لڑکی ہے جو یہاں سے غائب ہوئی۔
لمبو مجھے کاندھے پر بٹھا کر چند قدم چلے، ہم ابھی لڑکی کو لے آتے ہیں۔ لمبو نے اپنے آپ کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کا ایک قدم 10 میل کا فاصلہ طے کرتا تھا۔ شکرا اس کے کندھے پر سوار تھا۔ 10 قدموں میں ہی یہ لوگ شیشم کے اس درخت تک پہنچ گئے۔ اب لمبو نے اپنے آپ کو تھوڑا سا چھوٹا کیا اور وہ زرد پتا توڑ کر فوراً واپس آ گئے۔ شہزادے کے ہاتھ میں پتا دے کر لمبو نے کہا، اس پتے کو زمین پر پھینک دیجیے۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا۔ پتا زمین پر گرتے ہی لڑکی بن گیا۔ اتنے میں دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور وہاں کبڑا داخل ہوا۔ لیکن اس نے جب وہاں لڑکی کو کھڑا پایا تو اس کی مسکراہٹ غصے میں بدل گئی۔ اس نے لڑکی کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ شہزادہ اور اس کے ساتھی قلعے کے ارد گرد ٹہلتے رہے۔ وہاں صرف پتھر کی مورتیوں کے علاوہ اور تھا ہی کیا۔ دوپہر کو جب یہ کھانے کی میز پر پہنچے تو اس میں بہت اچھا کھانا رکھا ہوا تھا۔ یہی حال شام کو ہوا۔ کھانے کی میز رنگ برنگے کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ پانی کا گلاس خالی ہوتا تو خود بخود دوسرا گلاس بھر جاتا۔ جس چیز کا ان کو دل چاہتا اسی کی پلیٹ خود بخود قلعے میں آ جاتی تھی۔ کھانے یا پانی میں کوئی ایسی چیز ملی ہوئی تھی کہ ان سب کو جلدی ہی نیند آ گئی اور وہ صبح تک سوئے رہے۔ سب سے پہلے شہزادے کی آنکھ کھلی۔ لڑکی کو غائب دیکھ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ شکرا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ارے اٹھو اٹھو، ہم سوتے رہے اور لڑکی پھر غائب ہو گئی۔ ذرا دیکھو تو کہاں گئی؟ شکرا جا کر غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہزادے نے تھوڑی دیر بعد شکرا سے پوچھا، نظر آیا کچھ؟ لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ شہزادہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر شکرا ایک دم سے بولا، یہاں سے 200 میٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ پہاڑ میں سیاہ رنگ کی چٹان ہے۔ اس سیاہ چٹان میں ایک سرخ رنگ کا ہیرا ہے۔ یہ سرخ رنگ کا ہیرا وہی لڑکی ہے لمبو، مجھے وہاں لے چلے تو ہم اسے لے آئیں گے۔ لمبو نے شکرا کو اٹھا کر کندھے پر بٹھایا اور ایک قدم میں 20 میل کا فاصلہ طے کرتا ہوا چند لمحوں میں پہاڑ تک پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر شکرے نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری اور گھور کر چٹان کی طرف دیکھا۔ چٹان میں پہلے دراریں پڑیں، پھر وہ پھٹ گئی اور پتھر ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انہی پتھروں میں وہ ہیرا بھی تھا جسے لمبو نے اٹھا لیا۔ پھر شکرے کو کندھے پر بٹھایا اور پلک جھپکتے میں شہزادے کے پاس آ کر ہیرا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شہزادے نے ہیرے کو غور سے دیکھا اور زمین پر پھینک دیا۔ ہیرے کا زمین پر گرنا تھا کہ لڑکی شہزادے کے سامنے کھڑی تھی، اتنی ہی پیاری لیکن نہایت اداس۔ ابھی شہزادہ لڑکی کو جی بھر کر دیکھ بھی نہیں پایا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کبڑا کمرے میں داخل ہوا۔ یوں ہی کبڑے نے لڑکی کو دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا اور وہ بڑے غصے سے لڑکی کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ یہ دوسرا دن بھی شہزادے اور اس کے ساتھیوں نے بڑی ہی بے چینی سے کاٹا۔ ہر طرف بھیانک اور پراسرار خاموشی تھی، نہ کوئی پرندہ اور نہ کوئی انسان، صرف پتھر کے انسان تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی کھڑا ہوا تھا اور کوئی لیٹا ہوا تھا۔ شہزادے کو اس خیال سے ہی جھرجھری آ گئی کہ اگر آج کی رات بھی لڑکی غائب ہو گئی اور واپس نہ لا سکے تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوگا، وہ سب بھی پتھر کے بن جائیں گے۔ اس رات کھانے کے بعد کبڑا پھر لڑکی کو لے کر آیا۔ اس نے شہزادے کو گھور کر دیکھا اور لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آج آخری امتحان تھا، اس لیے شہزادے نے پکا ارادہ کر لیا کہ نہ خود سوئے گا اور نہ کسی ساتھی کو سونے دے گا۔ موٹو خاص طور پر دروازے میں پھنس کر بیٹھ گیا تاکہ باہر نکلنے کی ذرا سی بھی کوئی گنجائش نہ رہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے نے دیکھا کہ موٹو بھی انگڑائیاں لے رہا ہے اور لمبو بھی کھراٹے لے رہا تھا۔ شہزادے کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں اور پھر وہ سب سو گئے۔ جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ سوچنے لگے کہ کیا میں سو گیا تھا؟ اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی تو صبح ہو رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ تمام رات سویا رہا اور لڑکی غائب تھی۔ اس نے فوراً شکرے کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی۔ شکرے نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور بتایا، یہاں سے 300 میل کے فاصلے پر ایک سیاہ جھیل ہے۔ اس جھیل میں ایک سیپ ہے، اس سیپ میں ایک موتی ہے۔ یہی موتی وہ لڑکی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اسے لے آئیں گے، لیکن آج ہم تینوں کو جانا پڑے گا۔ لمبو نے ایک کندھے پر شکرے کو بٹھایا اور دوسرے میں موٹو کو، اور ایک قدم میں 30 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے 10 قدموں میں جھیل تک جا پہنچا۔ یہاں لمبو نے اپنا لمبا ہاتھ جھیل میں ڈالا۔ شکرا اس کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن جھیل اتنی گہری تھی کہ کتنی بھی کوشش کے بعد
لمبو کا ہاتھ سیپ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ لمبو بولا، موٹو آج تو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سنتے ہی موٹو گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور پانی کو منہ لگا دیا۔ وہ پیتا گیا اور پھولتا گیا یہاں تک کہ جھیل کا پانی آدھا ہو گیا۔ اب لمبو نے ہاتھ ڈالا اور سیپ نکال لی۔ پھر وہ شکرے اور موٹو کو کندھوں پہ سوار کر کر واپس محل کی طرف چل دیا۔ وہ جلد پہنچنا چاہتا تھا لیکن موٹو جھیل کا پورا پانی پی کر اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ وہ رفتار سے چل نہ سکا۔ اس نے موٹو کو کندھے سے اتار دیا کہ واپسی پر لے لیں گے اور پوری رفتار سے قلعے کی طرف چل دیا۔ شہزادہ بڑی بے چینی سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے تینوں ساتھی کبڑے کے آنے سے پہلے واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ وہ بری طرح سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی واپس نہ آئے اور کبڑا آ جائے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جوں ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی کبڑا آ گیا۔ لڑکی کو وہاں نہ پا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیکن جو ہی اس نے کمرے کے اندر آنے کی نیت سے پاؤں اٹھایا، کھڑکی ایک زوردار دھماکے سے کھلی اور سیپ آ کر زمین پر گری۔ لڑکی شہزادے کے پاس کھڑی تھی۔ کبڑا چونک کر پیچھے ہٹا اور جہاں تھوڑی دیر پہلے کبڑا کھڑا تھا اب وہاں ایک کوا بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے اچک کر باہر اڑ گیا۔ شہزادے نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ سرخی آ رہی تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر شہزادے اور اس کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی شہزادی نے بولنا شروع کیا، قلعے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ تمام لوگ جنہیں جادوگر نے پتھر کا بنا دیا تھا، وہ زندہ ہو کر اٹھنے لگے۔ وہ بھاگ بھاگ کر ان لوگوں کو دیکھنے آئے جنہوں نے انہیں آزادی دلائی تھی۔ شہزادے نے انہیں بتایا کہ یہ سب کچھ دراصل لمبو، موٹو اور شکرے کی مدد سے ہوا ہے۔ سب لوگ ایک جلوس بنا کر شہزادے کے گھر کی طرف چل دیے۔ موٹو بھی انہیں راستے میں مل گیا۔ شکرے کی رہنمائی میں یہ لوگ جلد ہی بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ شادی کے جشن کے بعد لمبو، موٹو اور شکرے نے جانے کی اجازت مانگی تو شہزادے نے انہیں روکنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب وہ کسی اور دلچسپ مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ اور شہزادے نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں اللہ حافظ کہہ کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد شہزادے اور لڑکی کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستوں، کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے قصے اور کہانیاں سننے کے لیے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں روحانی کہانی وائس۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔